یہ کتاب ہے منہاج السنہ لابن تیمیہ الحرانی الجزء السابع، یہاں پہ صفحہ نمبر 319 میں وَأَمَّا قَوْلُهُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السلام مولاه فليس هو في الصحاح. یہ صحیح جو احادیث کی کتابیں اس میں ہے ہی نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اس کو ابن تیمیہ جو بہت ہی بڑا محقق ہے، اس کا علم مطالعہ بہت وسیع ہے، استدلال اس کا ہمیشہ بہت ہی وسیع ہوتا ہے، لیکن چونکہ مقابلے میں وہ بھی آ جاتا ہے نا، تو اس کو جھوٹ کے علاوہ، ریب مکر کے علاوہ، قید کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا. اس کو خود بخوبی معلوم ہے ابن تیمیہ کو کہ صحیح ہونے کی شرط یہ نہیں ہے کہ بخاری یا مسلم میں ہو، صحیحین میں ہو، یا سنن ترمذی یا غیرہ میں ہو، ٹھیک ہے نا. اس کو خود بھی بخوبی معلوم ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں بلکہ متواتر ہے، لیکن وہ اس کے پاس چارہ کار کیا ہے؟ وہ شیعوں کے خلاف آتا ہے مستدلال کرنے کے لیے، تسلیم کرنا. وہ تسلیم تو یہاں پہ تو نہیں کر سکتا نا. تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لیکن ہوا مما رواہ العلماء، یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کو علماء نے نقل کیا ہے. وتنازع الناس فی صحتہ، اور اس کے صحت بھی جو ہے متنازع ہے. فنقلہ عن البخاری، بخاری سے مروی ہے، اور ابراہیم الحربی سے، وطائفة من اہل العلم بالحدیث انہم طعنوا فی. اچھا، کہتے ہیں بخاری، ابراہیم الحربی اور ایک علماء کا ایک طائفہ ہیں جنہوں نے اس حدیث پہ طعن کیا ہے، اس حدیث کے انہوں نے تضعیف کیا. بخاری سے ہم نے روایت کبھی کہیں نہیں دیکھی، یعنی کتب میں، یعنی ہم نے قلیل اس کا تحقیق کیا ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہے. صرف ابن تیمیہ نسبت دیتا ہے کہ بخاری نے حدیث غدیر پہ طعن کیا ہے. ہمیں لگتا یہی ہے کیونکہ ابن تیمیہ اس کتاب میں جھوٹ بہت بولتا ہے. یعنی اگر خدا جانتا ہے کوئی شخص تحقیق کرے ایمانداری کے ساتھ کہ کتاب منہاج السنہ جس کو ابن تیمیہ نے شیعوں کے خلاف لکھا ہے، اس میں اس نے جھوٹ کتنے بولے ہیں، وہ کئی مجلد کتاب بن جائیں گے اس کے جھوٹ، ابن تیمیہ کے جھوٹ اور اکاذیب، کہ کیسے وہ جھوٹ بولتا ہے. اچھا، اور ہم البانی کا کلام دکھائیں گے. کہتا ہے والعجب من شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیف تجرأ بانکار هذا الحدیث. البانی کے کلام آپ کو دکھائیں گے. کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ابن تیمیہ سے کہ کیسے وہ جرأت کرتا ہے کہ حدیث غدیر کو وہ کہتا ہے کہ حدیث متنازع فیہ ہے، اس کا حدیث کا انکار کرتا ہے. اچھا، بہرحال بخاری کا ہمیں نہیں معلوم کہ بخاری نے کہیں اس حدیث پہ جرح کی ہو سکتا ہے بخاری نے اس حدیث کے کسی طریق پر کہیں اپنی کتاب میں اس نے کیا کہ یہ طریق جو ہے، یہ طریق خاص، یہ طریق صحیح نہیں، یہ ہو سکتا ہے. لیکن ابن تیمیہ نے اس بات کو بڑھا چڑھا کر توضیح دیا کہ بخاری نے اس حدیث پر طعن کیا. اچھا، ابراہیم الحربی کون؟ ابراہیم الحربی احمد بن حنبل کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے، ایک گمنام سا شاگرد ہے، کوئی خاص آدمی نہیں ہے. اب اس نے وہ کہا بھی ہے نہیں کہا، اللہ جانتا ہے کہ واقعاً اس نے طعن کیا ہے یا نہیں کیا، کہ اس حدیث پہ طعن کیا ہو. اچھا، تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو تضعیف کی ہے. احمد بن حنبل نے تحسین کی ہے، کما حسنہ الترمذی، ترمذی نے بھی اس حدیث کو تحسین کی ہے. وصنف ابو العباس ابن عقدہ مصنفا فی جمع طرق جمیع طرق نہیں، ابو العباس ابن عقدہ الکوفی جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حافظ ابو الحسن دارقطنی کے استاد ہیں. اچھا، انہوں نے اس کتاب الموالات لکھا ہے، کتاب الولایہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے 100 سے زائد اصحاب سے روایت کی ہے اس حدیث کو. تو وہ کتاب بھی اس کو پتہ ہے، اس کتاب کا پتہ ہے اس کو. جب اس کتاب کا پتہ ہے تجھے ابن تیمیہ، تجھے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے علماء نے شہادت دی ہے کہ پہلی بات تو یہ 100 سے، اس کتاب میں 100 سے زیادہ صحابہ سے حافظ ابن عقدہ نے حدیث غدیر کی روایت کی ہے. یہ تو خبر واحد سے بڑھ جاتا ہے، یہ تو تواتر کے حد سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، یقینی اس کا ثابت ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کے اپنے علماء، کئی بزرگ علماء نے شہادت دی ہے کہ حافظ ابن عقدہ کے بہت سارے طرق بذات خود بنفسہا، ہر ایک طریق بنفسہا جید، حسان اور صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ کہ مجموعی طور پہ وہ تواتر کے حد سے گزر جاتی ہیں، ہر طریق بذات خود حسن اور جید اور صحیح ہے. تو جب آپ کو اس کتاب کا پتہ ہے تو تم کیسے کہتے ہو کہ ایک ایسی حدیث ہے جو اس کا شمار صحاح میں نہیں آتا،
اور یہ متنازع فی ہے، متواتر حدیث کو تو کوئی متنازع فی نہیں کہتا نا. جن لوگوں نے اس حدیث پہ اگر طعن بھی کیا وہ تعصب کی وجہ سے، تیری طرح ابن تیمیہ، کیونکہ یہ حدیث شیعوں کی حجت ہے اور اس لیے انہوں نے طعن کیا ہے، وإلا کوئی وجہ نہیں ہے کہ 100 سے زیادہ صحابیوں نے روایت کی ہے.